اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں۔ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ ترش مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ترش مزاج ہوتے، غلیظ القلب، اور سخت دل ہوتے، زبان کے سخت اور دل کے بھی سخت، تو فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آج آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام کا ایک جھرمٹ نظر آتا ہے، یہ سب کے سب آپ سے دور چلے جاتے، آپ سے ہٹ جاتے، آپ سے چھٹ جاتے۔ لہٰذا فَاعْفُ عَنْهُمْ، فَاعْفُ عَنْهُمْ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، کوئی زیادتی ہو جائے تو ان سے درگزر سے کام لیں، ان کو معاف فرمائیں، اور پھر وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے استغفار طلب کریں کہ ان کی غلطی کوتاہی کو آپ بھی معاف کریں، اللہ بھی معاف فرمائے۔ یہ ایک رحمت اور مہربانی کا ایک اور عالم ہے، درجہ ہے کہ جو انتہائی مہربان ہو، انتہائی شفیق، انتہائی نرم دل ہو، اسی کی یہ عادت یا طبیعت ہو سکتی ہے کہ وہ خود بھی بھلا چاہتا ہے اور دوسروں سے بھی ان کا بھلا کرواتا ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کی غلطیوں کو درگزر کریں، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ کو جو قرآن نے بیان کیا، اس کی ایک جھلک ہم آپ کی سیرت مبارکہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس قدر بلند، کتنے عظیم، اعلیٰ اور ارفع تھے کہ اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ قرآن تورات میں بھی فرمایا ہے، اور توریت میں بھی فرمایا، اور انجیل میں بھی آپ کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا، جس کو یہودی بہت بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طرح کے ہوں گے۔ لہٰذا یہودیوں کے جو عالم تھے اس وقت میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو آپ کی صفات اور نشانیاں توریت کے اندر بیان کی گئی تھیں، وہ آ کے خاموشی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے اندر ان صفات اور ان خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، لیکن ابھی چونکہ واقعہ اس طرف نہیں لے کر جانا تو میں ان کی بات نہیں کرتا، صرف ایک بات جو مشہور ہے کہ انہوں نے جب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا، اور یہ فرمایا کہ جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ کوئی اتنا حسین چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ ساتھ ایک اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت زید بن ثانہ ان کا نام تھا۔ آپ کا واقعہ بڑا عجیب ہے، آپ کا واقعہ بھی عجیب ہے، اور اس کے نتیجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سے بھی عجیب ہے۔ حضرت زید بن ثانہ کے حوالے سے، حضرت زید بن ثانہ یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زید بن ثانہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن ثانہ نے کہا کہ میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے اسی وقت آپ کو دیکھتے ہی آپ کے اندر نبوت کی تمام علامات کو پہچان لیا تھا۔ یہ یہودیوں کے عالم تھے، اور توریت و انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و صفات کا باقاعدہ تذکرہ موجود تھا۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ باقاعدہ جتنی علامات تھیں نبوت کی سب کی سب پہچان لی، لیکن زید بن ثانہ کہتے ہیں لیکن دو علامتیں ایسی تھیں، دو علامتیں کہ جو باوجود کوشش کے میں ان کو آپ کی ذات کے اندر میں جانچ نہیں پا رہا تھا، میں ان کو پرکھ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ بات سمجھنے کی ہے اور غور سے سننے کی ہے کہ یہیں سے ہمارا مزاج بنتا ہے، یہیں سے نظر و فکر وجود میں آتا ہے، یہیں سے تعلیم اور پھر تربیت وجود میں آتی ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر انسان کو زندگی کا نقش ملتا ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے یہ طریقہ پتہ چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دو علامتیں ایسی تھیں کہ جن کو میں نے توریت میں پڑھ تو رکھا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، خبر نہیں لگ رہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں یا نہیں۔ اور وہ دو علامتیں کیا تھیں؟ اب یہ سننے اور سمجھنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں پہلی علامت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم ہے، حلم، آپ کا تحمل، جو آپ کی برداشت ہے، جتنے بھی آپ احباب بیٹھے ہیں سب کے سب محبت والے صاحب ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی آپ اتنا جلدی تشریف لا کے اس کے ایک سننے، سمجھنے اور ان باتوں کو جو ہے وہ اپنے دل میں اتارنے کے لیے بیٹھے۔ سنیے گا، پہلی علامت کہا کہ توریت میں نے ان کی یہ صفت پڑھ رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم یعنی برداشت ہے، جو آپ کی برداشت، جو آپ کے اندر تحمل ہے، وہ آپ کے غضب یعنی غصے کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گا۔ یعنی اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی غصے کی بات کی جائے گی تو آپ کی برداشت، آپ غصہ آپ کی برداشت کے اوپر حاوی نہیں ہو پائے گا، آپ غصے سے کام نہیں لیں گے بلکہ برداشت سے کام لیں گے۔ یہ پہلی علامت۔ اور دوسری علامت اس سے بھی عجیب تر ہے، اس سے بھی عجیب تر۔ اور اگر یہ باتیں ہم حضور کی ذات سے سن کر صرف غور کریں اور اس کا کچھ حصہ بھی ہم اپنے اندر اس کو پیدا کر لیں تو آپ یقین جانیں کہ معاشرہ ایک طرف رہے، کم از کم گھروں کے جھگڑے تو ختم ہو سکتے ہیں، گھروں کی لڑائیاں تو کم ہو سکتی ہیں،
جو ہر وقت گھروں میں ایک ابال، انتشار اور لڑائی جھگڑے جس گھر میں ہوتے ہوں، تو اسے اگر رہنمائی اور روشنی مل سکتی ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا حضرت زید بن ثعلبہ نے کہ پہلی علامت میں نے یہ پڑھی کہ آپ کا حلم جو ہے وہ آپ کے غضب پر ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی بھی آپ کا غصہ آپ کے حلم پر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ دوسری علامت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنتے جائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا کوئی جتنی زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرے گا، جتنا کوئی جتنی زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرے گا، لڑے گا، بدتمیزی کرے گا، شور کرے گا، شرابہ کرے گا، کچھ بھی کرے گا، غیر عقلی اور ناسمجھی کی بات کرے گا، فرمایا کہ ہم نے دوسری علامت یہ پڑھ رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا کوئی جس قدر جہالت کا مظاہرہ کرے گا، آپ کی برداشت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کا اخلاق کا اب یہ دو علامتیں تھیں، میں نے پڑھ رکھی تھی لیکن مجھے پرکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ آیا واقعی یہ پیغمبر ہیں تو ان میں یہ صفت بھی پائی جاتی ہوگی، اب میں ان کو پرکھوں کیسے، جانوں کیسے؟ کہ ایک دن مجھے موقع مل گیا، موقع کی تلاش میں تھے، کہ ایک دن جو ہے وہ مجھے موقع مل گیا۔ وہ اس طرح کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے حجرہ مبارک سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، کہ اسی دوران ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سواری پر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا۔ اب یہاں سے دو باتیں اور تربیت کی آئیں گی اس واقعے کے اندر۔ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے لوگ قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا ہیں اس وقت، تو میں نے ان کو کہہ دیا، وہ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آ کر کہہ رہا ہے کہ فلاں بستی کے لوگ قحط اور خشک سالی میں مبتلا ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہارے رزق میں کثرت و برکت ہو جائے گی۔ اس نے کہا، اس دیہاتی نے قبیلے والوں کو، اپنی بستی والوں کو یہ کہہ دیا کہ اگر اسلام قبول کر لو۔ اب ہوا یوں کہ ان سب نے میرے کہنے پہ اسلام قبول کر لیا ہے کہ اگر رزق یوں مل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو کیا ہے کلمہ پڑھنے میں۔ اب کلمہ بھی اس بات پہ پڑھ لیا، یعنی نہ اللہ کی بات پہ نہ رسول اللہ کی بات پہ، کس بات پہ کلمہ پڑھا ہے؟ صرف رزق کی بات پہ کہ رزق وہ ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، میرے مصطفیٰ نے پھر بھی قبول فرما لیا۔ یہ ہے اعتماد، یا یہ ہے بڑا پن، یا یہ ہے ہمارا دین اسلام، کہ اگر کوئی بات کرے تو پہلی بات اپنے اندر شک کی بجائے اعتماد کی عادت پیدا کرے، بات کو ماننے کی عادت پیدا کرے دوسرے کے اوپر۔ میرے مصطفیٰ نے اس کی بات مانی، اور پھر اس کے بعد دوسری بات اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائے۔ وہ دیہاتی کہہ رہا ہے حضور سے، تو اگر ممکن ہو تو میرے قبیلے والوں کی طرف ایسی کوئی چیز بھیج دے کہ جس سے ان کی مدد ہو جائے۔ اب وہ دیہاتی شخص آیا، جہاں سے چل کے آیا، اس نے حضور کی بارگاہ میں بات کی۔ بات بھی یہ کہ ہوتا ہے نا، ہم آپس میں ہمارے ہاں بدگمانی کیا ہوتی ہے یا چھوٹی سوچ، کہ اگر کوئی بات ایسی کرتے ہم کہتے ہیں میری وجہ سے کی ہے، آپ نے اپنی وجہ سے کی ہوگی، آپ کو اپنا ذاتی مفاد تھا، لالچ تھا۔ یہ بھی اخلاق نہیں ہے کہ آپ کسی کو شرمندہ کر کے بھیج دیں۔ میرے نبی کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جو جس طرح امید لے کے آ جاتا تھا، کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے
کہ آپ کے دروازے پہ کوئی امید لے کر آ جائے، کبھی اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ اگر کوئی فقیر آ جائے، اگر کچھ ہو سکے تو اس کے بھی ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ رکھ کے بھیجیں، خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ کہا کہ اگر کوئی تم سے امید لگا کے آ گیا تو اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی کا یہ تربیت ہے۔ ہمارے ہاں مزاج اور ہے، ہم جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آیا صحیح سلامت فلانا فلانا، اس طرح صحیح ہے یا غلط ہے؟ کسی نے آپ کے آگے اپنی انا فنا کر دی، ہاتھ پھیلا دیا، آپ کے لیے اعتراض کا موقع نہیں بچا۔ دینا ہے تو دیں، ورنہ منہ بھی بند رکھیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے، دینا ہے تو دیں ورنہ منہ بند رکھیں۔ اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو نہیں دے سکتے تو جھڑکنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، فرمایا کہ وہ جو مال آیا تھا کیا اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے؟ مال آیا تھا غنیمت کا یا کہیں سے بھی، کہ کچھ مال آیا تھا تو کیا اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا ہوا، سارا کا سارا مال ختم ہو گیا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا، بات ان کی چل رہی ہے نا، کہ مجھے موقع مل گیا۔ تو میں نے کہا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے زید بن ثانہ، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مقررہ مدت تک، ایک مخصوص مدت، فلاں قبیلے کے باغ کی جو معین مقدار میں کھجوریں ہیں، فلاں قبیلے کے جو باغ ہے اس کی جو کھجوریں ہیں اتنی اتنی مقدار میں، کیا آپ مجھے بیچ سکتے ہیں؟ اگر آپ بیچ دیں تو میں آپ کو ابھی پیسے دینے کو تیار ہوں، اس کی مدد کر دیں آپ۔ اچھا بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، امت کا والی ایسا ہی ہوتا ہے بھئی، دوسروں کا مسئلہ ہے، قبیلے کا مسئلہ ہے، اور وہ مدد لینے کو آئے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہو تو کیا کہے گا کہ بھئی میں کیوں اتنی بڑی سردردی اٹھاؤں، مجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ لیکن یہ مصطفیٰ کا اخلاق تھا اور آپ امت کے وہ نگہبان تھے۔ تو اس نے کہا زید بن ثانہ نے کہ اگر فلاں قبیلے کی آپ کھجوریں مجھے بیچ دیں تو میں پیسے اتنے پیسے دینے کو آپ کو تیار ہوں، لیکن مدت مقرر ہوگی، اتنے مدت میں آپ نے مجھے دینی ہوگی۔ تو جب اس نے یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مقررہ مدت اور معین مقدار تک کی تو کھجوریں بیچنا چاہتا ہوں، لیکن باغ خاص نہیں کر سکتا کہ فلاں باغ کی، ٹھیک ہے، یہ خاص نہیں کروں گا۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں جو ہے وہ کھجوروں کے بدلے 80 مسقال سونا، 80 مسقال سونا، آپ یہ دیکھ لیں کہ مسقال کئی دراہم میں جا کے بنتا ہے، کہ 80 مسقال سونا جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس دیہاتی کو دے کر فرمایا کہ جاؤ جلدی کرو، یہ سونا ان میں تقسیم کرو اور ان کی مدد کرو۔ کسی کی خاطر کون درد اٹھاتا ہے؟ کون کسی کا ذمہ اٹھاتا ہے؟ میرے نبی نے اٹھایا۔ زید بن ثانہ کہتے جب وہ مدت پوری ہونے کا وقت قریب آیا، ابھی 2 یا 3 دن، یہ واقعہ روایت کے اندر موجود ہے، کہا ابھی 2 یا 3 دن موجود تھے کہ میں مسجد میں پہنچ گیا۔ مقصد تو آزمانا تھا نا، وہ 2 عادتیں چیک کرنی تھی۔ وہ پہلی عادت کیا تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر غالب رہے گا، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرے گا، وہ جتنا بدتمیزی کرتا جائے گا میرے نبی کا تحمل اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کہا کہ میں نے چونکہ آزمانا تھا، اب جو وعدہ کیا تھا اس سے 2 یا 3 دن پہلے میں جو ہے وہ مسجد نبوی میں پہنچ گیا، اور جا کے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، دامن اقدس پکڑ لیا، اور پکڑ کر ایسے گھورتے ہوئے تیز نگاہوں کے ساتھ
میں نے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں نے یوں کہا کہ اے محمد میرا حق ادا کرو. کرنی تو بدتمیزی تھی، مقصد تو وہ چیک کرنا تھا کہ وہ عادت ہے. اے محمد میرا حق ادا کرو. اے عبد المطلب کے خاندان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سب کا تو طریقہ ہی یہی ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق اور قرضے واپس کرنے میں، ادا کرنے میں دیر لگا دیتے ہو، ہر وقت ٹال مٹول سے کام لیتے ہو، تمہاری تو عادت یہ بن چکی ہے. اب ذرا یہ بتائیں کہ ابھی وقت بھی پورا نہ ہوا ہو اور کوئی مجھے اور آپ کو آ کے یوں کہہ دے کہ بھائی ایک تو بدتمیزی اور غصے کے ساتھ کہ قرضہ دیا تھا واپس نہیں کر سکتے ہو، پھر تم بھی اور تمہارا گھر نہیں کہ تمہارے خاندان والے ہیں ہی سارے ایسے. یہ اتنا تیز جملہ ہے کہ کسی غیرت مند سے برداشت نہیں ہو سکتا، فوراً وہ غصے میں آ جاتا ہے. کہا کہ تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. اچھا حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ویسے ہی جلال والے تھے ہیں، تو جب اس کی اس بدتمیزی کو دیکھا تو حضرت عمر جو ہے وہ دیکھا کہ ان کی نظریں نا ایسے زید بن ثانہ کی طرف دیکھ رہی ہے، گھور رہی ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ہم اردو کا محاورہ بھی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے جلال کے ساتھ دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا، حضرت عمر نے زید بن ثانہ کو، اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟ خدا کی قسم جس ذات نے انہیں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے ان کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا. حضرت عمر اتنا غصے میں آ گئے، اتنا جلال میں آ گئے. حالانکہ حضرت عمر کو تو اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، بات تو کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تانا بھی دیا تھا ان کو اور ان کے خاندان والوں کو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حضرت عمر غصے میں آ گئے، اس نے کچھ بھی کہا، لیکن حضور پرسکون رہے، عمر کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے. اللہ اکبر. عمر کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے. پھر ارشاد فرمایا کہ عمر مجھے بھی اور اس کو بھی، عمر کو فرما رہے ہیں، یہ ہے تعلیم و تربیت، کہ عمر مجھے بھی اور زید بن ثانہ کو بھی کسی اور چیز کی ضرورت تھی، تم مجھے بھی سمجھاتے. حضور فرما رہے ہیں سید عالم، تم مجھے یہ بتاتے کہ تم اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے کہ اے سرکار آپ ادا کر دیجئے، اور اسے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے کہ بھئی اور طرح سے بھی تو مانگا جا سکتا تھا. چلو ایسا کرو اے عمر، جاؤ تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 صاع کھجوریں، ایک صاع کے اندر کئی من آ جاتی ہیں، نہیں ایک صاع میں 2 کلو 2.25 کلو آتی ہیں، کا 20 صاع یعنی تقریباً 1 من کھجورے کا اس کو اضافی اوپر دے دو، جو اس کا حق ہے نا اس سے بھی اوپر. زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جب مجھے زیادہ کھجوریں دی، اب ٹائم قریب ہے میں واقعے کو تیز لے کے چل رہا ہوں، تو میں نے کہا اے عمر مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو، زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے ڈانٹا ہے، عمر نے زید بن ثانہ کو ڈانٹا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں زیادہ ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 1 من کھجوریں میں تمہیں دوں. یہ کون سا اخلاق ہے؟ صرف ڈانٹنے کے اوپر 1 من کھجوریں کون دیتا ہے بابا؟ کہا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے عمر سے پوچھا عمر مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. تو حضرت زید نے کہا کہ عمر میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں، یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے رسول اللہ سے جو باتیں کی اور جو حرکت کی وہ کیوں کی؟ تو میں نے کہا کہ جب میں نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی تو آپ کے اندر نبوت کی ساری علامات پہچان لی تھی، صرف ان 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ کا حلم ہمیشہ آپ کے غضب پر سبقت لے جائے گا، اور جب بھی کوئی آپ سے جہالت کا مظاہرہ کرے گا تو آپ کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا. مجھے صرف ان 2 علامتوں کو دیکھنا تھا کہ آیا واقعی یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں؟ کیا ان کے اندر اتنا بڑا ضبط، صبر، تحمل، برداشت موجود ہے؟
میں موقع کی تلاش میں تھا، آج مجھے موقع ملا، میں آزمانا چاہتا تھا، میں نے آزمایا، میں نے دیکھا، میں نے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے آپ کو پایا۔ تو عمر سن لو، مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، میرا مال بھی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے، میرا دل بھی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے۔ اسی وقت زید بن ثانہ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی آپ مسلمان ہو گئے، اور تب سے آخر تک حضرت زید بن ثانہ حضور کے ساتھ رہے اور جنگوں کے اندر جو ہے وہ شرکت کرتے رہے۔ تو میرے مصطفیٰ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ اپنے اخلاق سے دوسروں کا دل مول لیتے تھے۔ ماہر القادری نے کیا خوب کہا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اللہ اکبر، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کا اخلاق تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے اور یہاں سے نتیجہ یہ ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں ان کا اخلاق اتنا عظیم، ہم ایک قطرہ تو لے سکتے ہیں۔ تو حلم، برداشت، تحمل، صبر، اخلاق، یہ زندگی ہے۔ جھگڑا، لڑائی، کینہ، بغض، حسد یہ زندگی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سرکار کے نقش قدم عطا فرمائے۔ وما علینا الا